ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو موت کے دو مناظر آپ کے سامنے رکھوں گا، سکرات کے دو مختلف پہلو، جن میں سے کسی ایک سے ضرور ہمیں دو چار ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری موت ایمان پر ہو اور یہ والا منظر میرے اور آپ کے سامنے پیش آئے۔ عالم سکرات جب انسان کو پیش آتا ہے تو اس پر برزخ کو منکشف کر دیا جاتا ہے۔ پہلا منظر میں نیک روحوں کا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب کسی نیک شخص پر، اللہ کے فرما بردار بندے پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے تو فرشتے اہل ایمان کی پذیرائی کے لیے آتے ہیں اور انہیں اللہ کا وعدہ سناتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو بڑا غفور رحیم ہے۔ اسی طرح جب فرشتے کسی نیک شخص کی روح کو قبض کرتے ہیں، سکرات کی مشکل گھڑیاں اس پر وارد ہوتی ہیں تو اسے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسے کہ سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور آگے بہت بڑی بشارت ہے، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنتوں میں۔ ذرا مومن کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اس سے موت کے وقت عالم سکرات کی مشکل گھڑیوں میں یہ کہا جائے گا، اسی طرح جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے چلے گا، تب بھی اس کو ایسی ہی بشارتیں، ایسی ہی خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اور جب اللہ کی عدالت پہ پیش ہوگا تب بھی اس کو اسی طرح کے الفاظ سنائے جائیں گے۔ غرض ہر مرحلے پر اس کو یہ اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اپنے رب کی سراسر رحمت کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یعنی وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، فرشتے کہتے جاتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے سبب۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے نازل ہوتے، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس میت سے منتہائی نظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس مومن کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے جان، جسے اللہ کے حکموں پر اطمینان تھا، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ڈھلک جاتا ہے۔ غرض فرشتے اس روح کو نکالتے ہیں، وہ فرشتے بہشتی کفن میں اور خوشبو میں اس روح کو لپیٹتے ہیں
اور وہ خوشبو اتنی تیز ہے، جو مشک کی تیز سے تیز تر خوشبو ہو، اور پھر وہ اس کو روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ جن جن فرشتوں کے گروہوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، اور وہ اس کے دنیا کے بہترین سے بہترین نام سے پکار کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ ہوتے ہوتے سماء دنیا یعنی قریب والے آسمان پر پہنچتے ہیں، اور پھر سب آسمانوں سے گزر کر 7ویں آسمان پر پہنچتے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اس کو سوال قبر کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ۔ فرمایا سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، برزخ کے مناسب نہ کہ دنیا کی طرح۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو قبر میں اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے کون تھے؟ وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر۔ وہ کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر من جانب اللہ آسمان سے منادی کرنے والا ایک ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور پھر اس کے واسطے جنت میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص عمدہ لباس اور عمدہ خوشبو لگائے پہنچتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشی کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ میت پوچھتی ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے بشرے سے تو بڑی خیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ پھر میت بار بار پکارتی ہے کہ اے رب جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں۔ تو یہ تو وہ منظر تھا جو اہل ایمان کو، اللہ کے فرما برداروں کو انشاءاللہ العزیز پیش آئے گا۔ اللہ عز و جل عالم سکرات پر ہمیں بھی ایسی فرشتوں سے خوشخبریاں سنوا دے، ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔